لاٹری کا ٹکٹ خریدنے سے پہلے اس واقعے کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، آئی پی ایل میں سٹا لگانے سے پہلے اس واقعے کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، مال حرام کھانے سے پہلے اس واقعے کو ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اچھا سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، آج یہ چھوڑ دیجئے، یہ مت سوچئے، آج یہ سوچئے کہ ہم سمجھا رہے ہیں، یہ ذہن سے نکال دو کہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے، ایک سوچ پیدا کریے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک غلام تھا، لیکن وہ اپنے مذہب پر تھا، نہیں کافر تھا، ایمان نہیں لایا تھا، غلام تھا ان کا، خریدا تھا انہوں نے، اور وہ کچھ محنت کرنے جاتا تھا، کما کر لاتا تھا، اور ابو بکر صدیق اس کی کمائی کھاتے تھے، ٹھیک ہے، غلام کی کمائی مالک کے لیے حلال ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ ایک دن گیا اور بغیر محنت کیے ہوئے اس کو کسی نے کھجور دے دیے، ہوتا ہے ایسا۔ ابو بکر صدیق کے غلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے اور اس کی بیوی کا پیٹ باہر ہے، یعنی بچہ تھا اس کے پیٹ میں، تو مذاق میں کہہ دیا تھا، مذاق میں ابو بکر صدیق کے غلام نے مذاق میں کہہ دیا تھا اپنے دوست سے، بھابھی کو لے جا رہے ہو جی، لڑکا ہوگا، ایسی مذاق میں کہہ دیا۔ کیا کہا اس نے؟ بھابھی کو بیٹا ہوگا، بیٹا۔ اس کے دوست نے کہا تمہیں کیسے معلوم؟ پیٹ میں کیا یہ تو اللہ جانتا، تمہیں کیسے معلوم؟ اب مذاق تو مذاق ہی ہے۔ اس نے کہا ارے یار میں بہت ایکسپیرینس ہے، مجھے تجربہ ہے، پیٹ دیکھ کے بتا دیتا ہوں لڑکا ہے کہ لڑکی، دیکھ لینا لڑکا ہوگا۔ اتفاق سے 2 مہینے کے بعد اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا۔ تو جب لڑکا پیدا ہوا تو وہ سمجھا کہ یہ بہت بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، جانتا ہے، واہ اس نے 2 مہینے پہلے کہا تھا لڑکا ہوگا تو لڑکا ہی ہوا۔ تو وہ کھجور لے کے آیا اور اس کو گفٹ دے دیا، لو یار تم نے جو بتایا تو وہی ہوا۔ تو یہ کھجور لے کر جب گھر پہنچے، ابو بکر صدیق کا غلام جب گھر پہنچا تو ابو بکر صدیق نے کہا کیا لائے ہو؟ کہا کھجور۔ ارے جلدی لاؤ یار بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ اٹھایا اور ایک کھجور کھا لیا۔ میں کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں، ایک کھجور کھایا، کتنا؟ ایک کلو نہیں، صرف 1 پیس کھجور لے کے تو آیا تھا بہت سا، لیکن ابو بکر صدیق نے ایک اٹھایا اور کھا لیا۔ دوسرا اٹھا کر کھانے والے تھے، غلام نے کہا رکیے، پہلے پوچھ تو لیتے یہ کھجور لایا کہاں سے ہوں؟ جوا کھیلنے والوں، آئی پی ایل میں سٹا لگانے والوں، لاٹری خریدنے والوں، سنو، رقم ہار کر اپنی ماں کے آنکھوں سے خون کے آنسو اپنی ماں کو رلانے والوں، سنو، ایک کھجور۔ دوسرا کھانے والا تھا کہ ابو بکر صدیق سے غلام نے کہا رکو، کھانے کے لیے منع نہیں ہے لیکن پوچھ تو لیتے کہاں سے لائے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا روزانہ محنت کرنے جاتے ہو، آج بھی محنت کر کے لائے ہوگے؟ اس نے کہا کہ روزانہ محنت کر کے لاتا تھا، تب تو آپ روز پوچھتے تھے، اور آج ہی محنت نہیں کیا اور آج آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا، روزانہ ٹکٹ لے کے چلو ٹی ٹی نہیں آتا ہے، جس دن نہ لے کے چلو اس دن اتفاق سے آ جاتا ہے۔ ارے کبھی نہیں آیا، چلو آج ایسے ہی بیٹھ جائیں، اور جس دن بیٹھ جاؤ بغیر ٹکٹ کے تو اس دن آ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں ایسے، اے بھیا سامنے سے مت اٹھا بیٹھ لگاؤ، کئی بار دیکھ چکا ہوں لوگ سامنے سے جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق روزانہ پوچھتے تھے آج کہاں سے لائے ہو، آج کہاں سے لائے ہو، آج کہاں سے لائے ہو، بتا دیتا تھا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور آج بھوک زیادہ لگی تھی پوچھا ہی نہیں، اٹھایا اور ایک کھجور کھا لیا۔ دوسرا کھانے والے تھے، پتا تو لگاؤ کہاں سے؟ کہ روزانہ محنت کرتے تھے، کہ روزانہ کرتا تھا تو آپ پوچھتے تھے، اور آج نہیں کیا تو آپ نے پوچھا نہیں۔ اچھا آج محنت نہیں کی؟ کہا نہیں۔ تو یہ کہاں سے آئے؟ کہا کہ تیر نشانے پہ لگ گیا۔ ہماری زبان میں بولا جاتا ہے دھول میں لاٹھی ماری تھی لگ گئی۔
کیا مطلب؟ صاف صاف بولو یار. میرا ایک دوست تھا, اس کی بیوی جب 7 مہینے کا حمل تھا تو میں نے اس کا پیٹ دیکھ کے کہہ دیا تھا کہ بھابھی کو لڑکا ہوگا. آج 2 مہینے کے بعد اس کو لڑکا ہوا ہے. میں تو جانتا نہیں تھا, میں نے تو اچانک کہا تھا. آج اس کو لڑکا ہوا ہے تو لقد تکہنت, میں نے جو کہانت گڑھی تھی اس سے, اس کی وجہ سے وہ مجھے بہت بڑا بابا سمجھنے لگا ہے, پہنچا ہوا سمجھ رہا. اس نے گفٹ میں لا کے دیا. ابو بکر صدیق نے کہا تب تو یہ حرام ہے, کیونکہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے. بارش کب ہوگی, کس جگہ ہوگی, یہ اللہ جانتا ہے. کون آدمی کس سرزمین پر مرے گا اس کا علم تو اللہ کو ہے. پھر تو نے یہ کیسے بتا دیا یہ تو حرام ہوا؟ اس نے کہا جی ہاں حرام ہوا, لیکن اب تو آپ نے کھا لیا. فرمایا میں اس حرام کھجور کو جو میرے پیٹ میں جا چکا ہے اس کو میں اپنے پیٹ میں رہنے نہیں دوں گا. جاؤ پانی بھر کر لاؤ. ان کا غلام پانی لے کر آیا. حضرت ابو بکر صدیق نے پیٹ بھر کے پانی پیا. اس کے بعد 3 انگلی حلق میں ڈالی, آ کر کے قے کیا, تھوڑا سا کھجور باہر نکلا. پھر پانی پیا, پھر انگلی ڈالی, پھر اس کو قے کیا, پھر پانی پیا, پھر انگلی ڈالی, پھر قے کیا. اور اس وقت تک پانی پیتے رہے اور قے کرتے رہے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ جو کھجور میں نے کھایا تھا وہ پورا کا پورا نکل گیا ہوگا. جب یقین ہو گیا کہ نکل گیا ہوگا, اس کے بعد فرمایا اے غلام, میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. بس یہ بخاری کی حدیث ہمیں اور آپ کو سب کو سننا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے, جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بٹھا دیتا ہے. ایسے کبھی آپ نے بلیک پین سے لکھا ہوگا, بلیک پین سے تو لکھا نہیں, کاپی پہ ایسے رکھیں گے آپ, کاپی پر نوٹ بک پر ایسے رکھیں گے اور ہٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بلیک نقطہ وہاں پڑ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر بلیک نقطہ بٹھا دیتا ہے ایسے کالا. اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس بلیک نقطے کو, اس کالے نقطے کو مٹا دیتا ہے. اور اگر توبہ نہیں کرتا, ایک بار کھایا کھا لیا اور پھر توبہ نہیں کیا اور جانتا ہے کہ میں نے حرام کھایا لیکن توبہ نہیں کیا, تو وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پھیلتے 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 پورے دل کو کالا کر دیتا ہے, پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے, پورے ہارٹ کو بلیک کر دیتا ہے. اور جب انسان کا پورا دل بلیک ہو جائے, پورا ہارٹ بلیک ہو جائے, پورا دل کالا ہو جائے, تو پھر یہ سوچنا اور یہ سمجھنا اس کے ختم ہو جاتا ہے, یہ عقل اس کے اندر سے نکل جاتی ہے. پھر وہ نہیں سوچتا کہ یہ دولت ہمارے پاس کہاں سے آ رہی ہے, یہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے. آنے دو, جہاں سے بھی آ رہی ہے آنے دو. پھر اس کے اللہ رب العالمین اس کے دماغ سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے. پھر وہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا ہے. ایک نقطہ پورے دل کو کالا کر دیتا ہے. میرے بھائیوں, ابو بکر صدیق نے صرف ایک کھجور کھایا تھا, وہ بھی دھوکے سے, اس کو بھی نکال دیا. ابو بکر صدیق کی اس زندگی سے ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں, ہم اپنے معاشرے کا, اپنے سماج کا اور اپنی سوسائٹی کا ذرا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کھا رہے ہیں, اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور تھا, حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور تھا, خلیفۃ المسلمین ہے, بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے, 3 مہینے 4 مہینے کا حمل پیٹ میں موجود ہے, لیکن 4 دن سے کھانا نہیں ملا. خلیفۃ المسلمین ہے لیکن کھانا نہیں ملا ان کی بیوی کو. چیختی رہی, چلاتی رہی, میرے ہسبینڈ میری فکر نہیں ہے, کوئی بات نہیں, لیکن اس پیٹ کے بچے کی تو فکر کیجئے, میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس بچے کی تو فکر کیجئے. جب تک ماں کھائے گی نہیں تو بچے کی
बॉडी में, बच्चे के जिस्म में लगेगा क्या? जब मुझे को नहीं मिल रहा है तो बच्चा कैसे परवान चलेगा? ये बच्चे का डर है कि कहीं मर न जाए। उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं मेरी बीवी क्या करूं, बैतुल माल से जब तक सैलरी नहीं आएगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं खिला सकता, और अभी तनख्वाह मिलने में, सैलरी मिलने में टाइम है, कुछ नहीं मिल रहा है। जब 4 दिन भूखी और प्यासी भूखी रह गई तो उन्होंने अपनी खादिमा को, अपनी लौंडी को बैतुल माल भेजा रात में और कहा कि बैतुल माल का जो खजांची है, बैतुल माल का जो ट्रेजरी है, जो खजांची है, उससे जाकर एक प्याला दूध उधार ले लो, आरियतन ले लो, कर्ज ले लो, और ये कहना उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी ने मंगाया है, जब मिलेगा तो वो तुम्हें वापस कर देंगी तुम्हारा दूध। रात के अंधेरे में उमर इब्न अब्दुल अजीज की लौंडी, उनकी खादिमा दूध लेने जाती है। बैतुल माल के कैशियर ने यह सोचकर कि उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी हामिला है, उनके पेट में बच्चा है, बच्चा कहीं मर न जाए, इसलिए एक प्याला दूध दे दिया। एक प्याला दूध रात के अंधेरे में जब लेकर आ रही हैं और घर के दरवाजे के अंदर जब घुसती हैं तो उमर इब्न अब्दुल अजीज अपने घर में बने हुए कुएं के पास बैठकर वुजू बना रहे थे तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने घर के दरवाजे से किसी को आते हुए देखा, पूछा कौन? खादिमा ने जवाब दिया, आपकी खादिमा, आपकी सर्वेंट। ओ, क्या छिपाई हुई हो? ओढ़नी के पीछे क्या है? पहले तो उन्होंने आनाकानी की, जब सख्ती की उमर इब्न अब्दुल अजीज ने, तो उसने कहा ये एक प्याला दूध है, कहां से लाई हो? कहा बैतुल माल से लाई हूं। किसके लिए लाई हो? आपकी बीवी के लिए लाई हूं, 4 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है, पेट में हमल है, डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर कुछ ना मिले तो पेट में बच्चा मर न जाए कहीं। इस वाक़े को सुनने के बाद ईमानदारी के साथ बताइएगा, लॉटरी का टिकट खरीदने से पहले इस वाक़े को ज़हन में रख लीजिएगा, IPL में सट्टा लगाने से पहले इस वाक़े को ज़हन में रख लीजिएगा, माल हराम खाने से पहले इस वाक़े को जरा ज़हन में रख लीजिएगा। 4 दिन से खाना नहीं मिला, 4 महीने का हमल है पेट में, बीवी भूखी है और अपने लिए नहीं मांग रही है, उस बच्चे के लिए मांग रही है जो पेट में पल रहा है, जो आगे चलकर उमर इब्न अब्दुल अजीज के लिए बुढ़ापे में सहारा बनेगा। लेकिन अपनी खादिमा से वो दूध भी छीन लेते हैं। उनकी बीवी कहती है, शौहर, मेरे सरताज, मैं अपने लिए नहीं इस बच्चे के लिए मांग रही हूं जो आपकी अमानत है, मेरे पेट में पल रहा है। देखिए अगर 1-2 दिन और कुछ न मिला तो ये बच्चा भूखा मर जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा, मेरी बीवी तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि बैतुल माल में खाने पीने की जो चीजें रखी हुई है वो मेरी नहीं है, सारे मुसलमानों की अमानत है। फिर कैशियर ने, ट्रेजरी ने दे कैसे दिया है? अभी तो जाकर मैं उसकी क्लास लूंगा कि मेरे हुक्म के बगैर, मेरी परमिशन के बगैर तुमने कैसे दे दिया एक प्याला दूध। तुम ऐसी रहोगी, ये एक प्याला दूध बैतुल माल में जमा होगा। उठती हैं, खड़ी होती हैं और उमर इब्न अब्दुल अजीज का दायां हाथ पकड़ लेती है, राइट हैंड, और उस हाथ को पकड़कर अपने पेट पर रख देती है उनकी बीवी और कहती है, मेरी फिक्र मत कीजिए, इस बच्चे की फिक्र कीजिए, मेरे प्यारे सरताज, ये आपकी अमानत है, मर जाएगा।
اب اس پر عمر ابن عبدالعزیز کا جواب سنیے اور اپنے سماج اور سوسائٹی پر نظر ڈال کر اپنے حالات پر نظر ڈالیے. بچہ مر جائے گا. عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میری بیوی یہ ایک پیالہ دودھ جو مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے چپکے سے لایا گیا ہے، یہ ایک پیالہ دودھ یہ چپکے سے لایا گیا ہے، یہ امانت میں خیانت کر کے لایا گیا ہے، یہ حرام ہے، حرام. بیوی نے کہا رے میں نے تو بطور قرض مانگا ہے، جب آئے گا تب دے دوں گی. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا جب آئے گا تب دے دو گی، لیکن سارے مسلمانوں سے اس کی اجازت نہیں لی گئی ہے، صرف خزانچی نے نکال کر اس لیے دے دیا ہے کیونکہ تم میری بیوی ہو، یہ دودھ تمہیں نہیں ملے گا. کہا اس بچے کی بھی فکر نہیں ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے روتے ہوئے کہا میری بیوی اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو. یہاں کلیجے ہل جاتے ہیں، یہاں دل کانپ جاتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز کے ان جملوں پر. میری بیوی اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو میری امانت تمہارے پیٹ میں پل رہی ہے، اس کو بول دو کہ اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ حرام کا دودھ تجھے پلایا جائے تب تیری زندگی بچ جائے گی، اور اگر نہیں ملے یہ حرام دودھ تو تو مر جائے گا. تو اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ تیرا مر جانا تیرے باپ کو قبول ہے. کیسا لگ رہا ہے اس وقت آئی پی ایل میں سٹا لگانا؟ اس واقعے کی بات کیسا لگ رہا ہے لاٹری کے ٹکٹ خریدنا؟ اس واقعے کو سننے کے بعد کیسا محسوس؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ پرسنٹیج کے لحاظ سے دیکھیں تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ جوا کھیل کر لاٹری خرید کر آئی پی ایل میں رقم جیت کر بلڈنگ بنانا اور اپنے بچوں کو اسی سے پڑھانا لکھانا، یہاں پر لا کر اپنے آپ کو سوچئے. عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں اگر اس ایک پیالے کے حرام دودھ کے پینے سے تیرا بیٹا میرا بیٹا بچ رہا ہے اور اگر یہ نہیں ملتا ہے تو مر جاتا ہے، مر جائے گا، تو اس بیٹے سے کہہ دو کہ بیٹا تیرا مر جانا تیرے باپ کو قبول ہے. میری بیوی نہیں چاہیے مجھے یہ تیرے پیٹ کا بچہ جو حرام دودھ کی پرورش سے تیرے پیٹ میں بڑا ہو اور 9 مہینے تیرے پیٹ میں حرام کا قطرہ اور حرام کا دودھ پینے کے بعد پرورش پائے اور اس کے بعد باہر آئے. مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے جس کی پرورش تیرے پیٹ کے اندر حرام دودھ سے ہوئی ہو. مجھے ایسے بیٹے کی چاہت نہیں ہے. اگر مرتا ہے تو مر جانے دو، مجھے اس بچے کے مر جانے کی فکر نہیں ہے. مجھے اس کی فکر ہے کہ قیامت کے دن میرا رب مجھے اپنی عدالت میں کھڑا کر کے یہ نہ کہے کہ تم نے مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ دودھ اپنی بیوی کو پلایا، اس کی اجازت تمہیں مسلمانوں نے دی تھی یا نہیں دی تھی. مجھے اس کے سامنے جواب دے ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. میری بیوی اگر یہ بیٹا مرتا تو مر جانے دو، مجھے اپنے بیٹے کا مر جانا قبول ہے، لیکن مال حرام کا ایک پیالہ دودھ پلانا مجھے گوارا نہیں ہے. سوچئے اس جگہ پر لا کر اپنے آپ کو بڑے سے بڑے ترم خاں بنے بیٹھے ہیں. بلڈنگوں کو دیکھو، عالی شان مکان کو دیکھو. 2 سال پہلے رکشہ چلا رہے تھے اور 2 سال کے بعد ایک دم بلڈنگ بن گئی. پتہ لگاؤ اس بلڈنگ میں کتنے غریبوں کا خون موجود ہے. کتنے لوگوں کی ایک جھٹکے میں تم نے رقم جیت لی اور اپنے پاس کر لی. اپنی بلڈنگ تو بنا لی لیکن تم نے اس کے بیوی اور بچوں کو کنگال کر دیا اور روڈ پہ لائے. بہت سے تو خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے اس لیے کہ اتنا قرضہ ہو گیا کہ وہ قرضہ جب دینے کے لائق نہیں رہے تو خودکشی کر لی اور مر گئے. مر جانا گوارا کر لیا انہوں نے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟
ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اپنے معاشرے کا جائزہ لینا اور اپنے سماج کا جائزہ لینا ہے۔ ایک ابو بکر صدیق کا واقعہ آپ کے سامنے رکھیے، ایک کھجور وہ بھی دھوکے سے کھائی، اس کو بھی نکال دی۔ ایک عمر ابن عبدالعزیز کا منظر سامنے رکھیے، عمر ابن عبدالعزیز کا منظر سامنے رکھیے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے ایک پیالہ دودھ نہیں پینے دیا، ایک پیالہ دودھ اپنی بیوی کو نہیں پینے دیا، بلکہ یہ کہہ دیا بچہ مرتا ہے تو مر جانے دو۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس تقوی کی طاقت سے ان کے بچے کو محفوظ رکھا ہے۔ کھجور پھر کہیں سے گفٹ میں آئے، پھر انہوں نے کھجور کھایا، پانی پیا۔ یہ سچ ہے، جب اللہ سے کوئی ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی سبیل، کوئی راستہ نکال دے گا، ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ اللہ نے بھوکا اٹھاتا ضرور ہے وہ، لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ چڑیوں کو دیکھ لو آپ، چڑیوں کو، اور سمندر میں ایک وہیل مچھلی ایسی بھی ہے جو 40 ٹن روزانہ ایک دن میں اس کی خوراک ہے۔ مچھلیاں کھاتی ہے، گوشت کھاتی ہے، کتنا؟ 40 ٹن ایک دن میں، 40 ٹن۔ وہ اتنی بڑی مچھلی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جہازوں کو بھی پلٹ دیتی ہے، کروٹ لی جہاز ادھر سے ادھر ہو گیا۔ 40 ٹن مچھلی، وہ ویل مچھلی 40 ٹن گوشت کھاتی ہے، 40 ٹن۔ میرا رب اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے، میرا رب اس کو بھی دیتا ہے۔ جس کو 40 ٹن گوشت کی ضرورت ہے اللہ اس کو بھی دیتا ہے۔ 2 روٹی، 2 مٹھی بھات کھانے والا، 2 مٹھی چاول کھانے والے، تو اپنے بھائی کی زمین بھی اپنے نام کرنا چاہتا ہے، اس کا جوئے کے ذریعے مال بھی جیتنا چاہتا ہے، آئی پی ایل کے میچ میں سٹا لگا کر اس کی کمائی پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ تیرا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا بھائی ہوتا ہے، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔